ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ کہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صدر علی وقار، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ادا کرو، اقیم الصلاۃ یعنی نماز ادا کرو، کیونکہ میرے اللہ، میرے مالک اور میرے خالق رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے اور مہربان ہے۔ حاضر محفل، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی بار یہ بات کہی کہ کہیں اے بندے، کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز مسلمان کے لیے لازم ہے۔ نماز کے بغیر نہ ہی ایمان کا تصور ہے اور نہ ہی دین کا۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب نماز ایمان کا جزو نماز ہے، بدن کی طاقت نماز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز ہے، فرشتوں کا محبوب عمل نماز ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، چہرے کا نور ہے، اور نماز ہی قبر کا چراغاں ہے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہیں۔ تو پھر تم نماز قائم کرو، بے شک نماز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہیں۔ سامعات، اگر کوئی سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں توحید کا دوسرا رکن ہے، یقیناً ہم جواب یہی دیں گے نا کہ وہ نماز ہے۔ معزز سامعات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ معزز سامعات، اس کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ معزز سامعات، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے اتنا دور ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت آج ہم اس سے غافل ہیں۔ آپ کو ہم خود کو مسلمان کہنے کے باوجود نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز سے بہت دور ہیں۔ معزز سامعات، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی اور ہمارے کام کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کی کیا سزا کی، کیا گناہ کیا، تو وہ سب سے پہلے یہی جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں تھے پڑھتے۔ معزز سامعات، آخر وقت میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تو ایسی بازی بن جا، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں، بس شرط یہ ہے کہ تو نمازی بن جا۔ معزز سامعات، میں آخر وقت میں یہی کہوں گی کہ ہمیں صحیح معنوں میں رکوع سجدے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔